الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھیے سبھی مائیں بہنیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رمضان المبارک کا آج 25واں روزہ ہے. اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرما کر احسان فرما کر اس نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ بھیجا اور یہ رمضان کا تیسرا عشرہ چل رہا ہے اور تیسرا عشرہ بھی اب مکمل ہونے کو ہے. گویا کہ یہ اللہ کا بھیجا ہوا مہمان تھا, ہماری زندگی میں آیا تھا, ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی, اس کا احترام نہ ہو سکا اور اب یہ بہت جلد 4 دن کے بعد ہماری زندگی سے واپس جانے والا ہے. جنہوں نے رمضان کے مہینے کی قدردانی کی, اس کا احترام کیا, رمضان کے روزے رکھے, رات کو تراویح پڑھی, اللہ رب العزت سے اس کے حق میں یہ رمضان سفارش کرے گا
اور جس نے رمضان کی بے حرمتی کی، دن میں کھلم کھلا کھایا پیا، رمضان کی قدر نہ کی، روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھی، ان کے خلاف رمضان مبارک بولے گا، ان کے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ رب العزت سے رمضان مبارک کا مہینہ کہے گا کہ فلاں نے میرا احترام کیا، میرا ادب کیا، میرے روزے رکھے، رات کو تراویح پڑھی، اے بار الہ تو اس کی سفارش فرما، اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور جس نے رمضان کے روزے کو چھوڑا وہ اللہ رب العزت سے شکایت کرے گا کہ بار الہ اس کو شرم نہ آئی، حیا نہ آئی کہ میں اس کی زندگی میں آیا اور بار بار ہر سال آتا ہوں، سال میں ایک مرتبہ آتا ہوں، لیکن پھر بھی اس نے میرا ادب نہ کیا، احترام نہ کیا، اور اس نے میرے روزے نہ رکھے، تراویح نہ پڑھی۔ اے بار الہ تو ہی اس کو نمٹے گا اور تو ہی اس کو سمجھے گا۔ میری اسلامی خواتین ماؤں بہنوں، اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت دیا ہے، موقع دیا ہے، اور یہ آخری عشرہ دیا ہے، اور یہ تو ایسا مبارک عشرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ کے رکھ رکھی ہیں، چھپا کر کے رکھ رکھی ہیں کہ کون ہے جو میری رحمتوں کو لوٹے، میری برکتوں کو لوٹے۔ اللہ رب العزت دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم جتنی بھی ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، سب سے پہلے دل کے اندر وہ نیت کرے کہ ہم جو بھی یہاں سے سن کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 100% اس پر عمل کریں گے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا اس وقت کا یہاں بیٹھنا اور ہمارا اس وقت کا بیان کرنا، بولنا، اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں بیان کرنا، تو اگر ہم عمل کریں گے، عمل کرنے کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ملے گی، اور اللہ رب العزت تمہارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں گے۔ اور اگر ہم بس اسی نیت سے بیٹھے رہے کہ یہ تو ایک رسماً پروگرام ہوتے ہیں، رسم چلی آ رہی ہے کہ روزانہ پروگرام ہوتے ہیں، کبھی فلاں کے گھر کبھی فلاں کے گھر، اور ہم نے بس سنا، ایک کان سے سنا اور پروگرام سے واپس آ کر بس اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب کو ناراض کرنا شروع کر دیا، اللہ کو ناراض کرنا شروع کر دیا، تو پھر ایسی مجلس سے اور ایسے بیان سننے سے ہمیں کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے، اور اللہ رب العزت بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، تمہاری زندگیوں میں ایک بہت مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس مہینے کے تم روزے رکھو، اور اس مہینے کے تم تراویح پڑھو، اس مہینے کی رات کو تم قیام کرو۔ اللہ رب العزت کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، اپنی امت کو بتا دیا کہ جو کوئی بھی اس مہینے کا ایک روزہ بھی جان بوجھ کر چھوڑ دے، کوئی عذر نہیں ہے اور کوئی بھی اس کو بیماری نہیں ہے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی عذر کے اس نے ایک روزہ ترک کر دیا، ایک روزہ قضا کر دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اس روزے کے بدلے میں وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، روزہ رکھتا رہے، گرمی سردی کچھ بھی موسم ہو، ہر ایک موسم میں روزہ رکھتا رہے، برابر روزہ رکھتا جائے، پوری زندگی بھی روزہ رکھ لے، لیکن رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ چاہے پوری زندگی روزہ رکھے، لیکن رمضان کا اتنا قیمتی ایک روزہ ہے، اتنا برکتوں والا ایک روزہ ہے کہ ایک روزے کی برکتوں کو ساری زندگی کے روزوں کا ثواب نہیں پہنچ سکتا۔ تو اتنا متبرک مہینہ ہے، اتنا بابرکت اور مبارک مہینہ ہے،
اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، یہ ایسا مبارک مہینہ ہے اور ایسا عظیم مہینہ ہے، ایسا متبرک مہینہ ہے کہ اس مہینے کی ہر ایک رات میں اللہ رب العزت 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، 10 لاکھ لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ ہر رات میں اللہ رب العزت مغفرت فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اوپر کتنے مہربان ہیں، ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں، 70 گنا ماؤں سے زیادہ اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، اللہ رب العزت ہم سے اتنا پیار کر رہے ہیں، جبھی تو ہماری مغفرت کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کو بہانہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے بہانہ بنایا رمضان کو، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن کریم کی تلاوت کر کر کے، ذکر و اذکار کر کر کے اپنے تمام گناہوں کو اللہ سے ہم معاف کرا لیں۔ سال کے 11 مہینے ہم نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، گناہ کر کر کے ہمارا دل زنگ آلود ہو چکا ہے، اچھی بات بھی بری لگ رہی ہے۔ اگر کسی کو اچھی بات بتائی جائے تو وہ کہتے اپنا کام کرو، ہمیں سب معلوم ہے۔ وہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا دل گناہ کرتے کرتے زنگ آلود ہو چکا ہے، اب اس کو اچھی باتوں کا پتہ نہیں چل رہا ہے کہ اچھی بات کیا ہے، بری بات کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اب تو اس کو حرام بھی حلال لگ رہا ہے، کیوں؟ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کو بھیجا، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھ کر اپنے گناہوں کو دھلوا لے، اپنے گناہوں کو بالکل صاف ستھرا کروا لے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ایک رات کو رکھا ہے جس کو شب قدر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ شب قدر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس رات کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے نوافل پڑھ لے، ذکر و اذکار کر لے، قرآن کریم کی تلاوت کر لے، اور کوئی اپنے رب کے سامنے رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی چاہے، تو اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس رات کے اندر خوب عبادت کی تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں۔ شب قدر ایسی مبارک رات ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 شخصیتوں کا اور 4 بڑے بڑے بزرگوں کا بیان فرمایا۔ حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت حزقیل، حضرت یوشع، ان 4 بزرگوں کے نام ہیں۔ میرے نبی نے اپنے صحابہ کے سامنے ان 4 بزرگوں کا تذکرہ فرمایا، اور یوں فرمایا ان 4 بزرگوں نے 80 سال تک ایسی عبادت کی کہ پل جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوئے، ذکر و اذکار سے غافل نہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی۔ جب یہ باتیں سنی تو صحابہ اکرام کو رنج ہوا، صحابہ اکرام کو ملال ہوا، صحابہ اکرام کو تعجب ہوا۔ ابھی یہ مجلس لگی رہی تھی، ابھی یہ محفل منعقد ہو ہی رہی تھی، ابھی نبی بیان فرمائی رہے تھے، تو اسی وقت اللہ کے حکم سے جبریل آ گئے، اور جبریل نے آ کر پیارے نبی کو سلام کیا، سلام عرض کیا، اور پھر یوں فرمایا، او پیارے نبی، اللہ کے پیارے نبی۔ صحابہ کو تعجب ہوا ان کی 80 سال عبادت کے اوپر، لیکن ان 80 سال کی عبادت سے بھی بہتر والی رات لے کر کے آ گیا ہوں۔ 80 سال سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب صرف اللہ رب العزت تمہاری امتوں کو عطا فرما دیں گے۔
اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہیں اور محبوب وہ رات ایسی رات ہے، کوئی معمولی رات نہیں ہے، وہ رات کوئی سال کی اور جو راتیں ہیں ان کی طرح نہیں ہے، بلکہ وہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان لوح محفوظ سے قرآن کریم کو منتقل کر کے آسمانی دنیا کے اوپر بھیجا ہے۔ خدا کی قسم جو ہمیں یہ آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان کے اوپر اللہ رب العزت نے اسی رات کے اندر قرآن کریم کا نزول فرمایا، اور پھر جیسے ضرورت پڑتی گئی اللہ رب العزت تھوڑا تھوڑا قرآن کریم اپنے محبوب کے سینے کے اوپر نازل فرماتا رہا، اپنے نبی کے سینے میں منتقل کرتا رہا۔ میری پیاری ماں بہنوں، وہ رات کتنی مقدروں والی رات ہوگی اور کتنی متبرک رات ہوگی، کتنی بابرکت رات ہوگی کہ وہ قرآن کریم اور وہ کتاب اس رات کے اندر نازل ہوئی کہ جس کتاب کے اندر ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ ہمیں اس قرآن نے بتا دیا، جینے کا طریقہ بتایا، سونے کا طریقہ بتایا، کھانے کا طریقہ بتایا، پوری زندگی کا نظام دستور اس قرآن کریم نے ہمیں بتایا۔ ایسی مبارک رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ میری ماں بہنوں، خدا کی قسم رب کائنات نے ہمیں کیسی مبارک کتاب عطا فرمائی اور کیسا مقدس کلام عطا فرمایا، ایسا مقدس کلام عطا فرمایا جو رب کی زبان سے نکلا ہوا کلام ہے، اور ایسا مبارک کلام ہے، ایسا مبارک کلام ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی جاؤ مسجد النبوی کے اندر جاؤ اور ابی بن کعب سے کہو کہ تم مجھے سورہ بینہ سناؤ، قرآن کریم کی صورتیں سناؤ، قرآن کریم کی آیتیں سناؤ۔ لہذا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے ابی بن کعب تو مجھے قرآن پڑھ کر کے سنا۔ ابی بن کعب نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے کیوں مذاق کر رہے ہو؟ قرآن کریم آپ کے اوپر نازل ہوا، آپ کے اوپر آپ کے سینے میں نازل ہوا اور آپ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں، میں تمہاری زبان کے ذریعے سے سنوں۔ ابی بن کعب نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کے بولا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہاں ابی بن کعب تمہارا نام لے کر کے کہا اللہ نے۔ ارے کتنے مقدروں والے وہ جوان ہوں گے، کتنی مبارک وہ ہستیاں ہوں گی کہ جن کا نام لے کر رب کائنات قرآن کریم سننے کے لیے اللہ کے محبوب کو حکم دے رہا ہو، کتنی مبارک ہستیاں ہوں گی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے سنایا۔ میری ماں بہنوں، یہ اللہ کا کلام ایسا کلام ہے آج ہمارے گھروں کے اندر سال سال گزر جاتا ہے، ایک مرتبہ بھی کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ رب کائنات کے کلام کو ایک مرتبہ بھی کھول کر کے اسے چومنے کی توفیق نہیں ہوتی، گرد غبار اس کے اوپر جمع ہوا ہے۔ ارے اللہ کے گھر، اللہ کے کلام کی ایسی بے حرمتی جب جس گھر کے اندر ہوگی، اس گھر کے اندر آفتیں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ اس گھر کے اندر اللہ کی طرف سے بلائیں نہیں آئیں گی تو کیا آئیں گی؟ اور پھر شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہو رہی، پیسوں میں برکت نہیں ہو رہی، یا ہمارے بچے ہمارا کہنا نہیں مان رہے ہیں، ہمارے بچے ہمارے حکم کی تابع داری نہیں کر رہے ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں یہ تو سوچو، اپنا قصور تو دیکھو کہ اللہ کا کلام ہمارے گھر کے اندر رکھا ہوا ہے، ہم کتنے
کتنی مرتبہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، ارے تم اللہ کے قرآن کی ناقدری کر رہے ہو، اللہ کے کلام کے حقوق کو پامال کر رہے ہو، اللہ کے کلام کے حقوق کو پورا نہیں کر رہے ہو، تو تمہاری اولاد تمہارے حقوق کو پورا نہیں کر رہی ہے۔ تم اللہ کے کلام کے حقوق کی ادائیگی کرو اور تمہارے حقوق کی ادائیگی تمہاری اولاد کرے گی، اور اگر تم اللہ کے حقوق کی ادائیگی نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے بھی حقوق کی ادائیگی نہیں کریں گی۔ پہلے اپنے قصور کو دیکھو، اپنے جرم کو دیکھو، تو اللہ رب العزت کے حکم سے جبریل آ گئے اور اپنے نبی اللہ کے نبی سے یوں فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے تمہاری امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی، ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اگر اس رات کے اندر کوئی بھی عبادت کرے گا، کوئی بھی اللہ کے کلام کی تلاوت کرے گا، کوئی بھی ذکر و اذکار کرے گا، کوئی بھی رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں سے معافی چاہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کے برابر اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ایک رات کی عبادت ہے، صرف یہ ایک رات کے اندر۔ اب بتائیے آپ کہ جس کو ہر سال یہ رات ملتی ہو، اس کے کیا کہنے، اس نے کتنا ثواب کما لیا ہوگا، اس کے نامہ اعمال میں کتنا نیکیوں کا انبار لگ گیا ہوگا کہ جس کو یہ ہر سال یہ رات نصیب ہوتی ہوگی۔ اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جتنی ہماری یہاں مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہوں گی، کسی نہ کسی کو ہر سال وہ رات ضرور ملتی ہوگی۔ یہ ایسی مبارک رات ہے، تو اسی لیے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہر سال اعتکاف کر کے، ہر سال اعتکاف میں بیٹھ کے اس رات کو تلاش کیا کرتے تھے، اس رات کی تلاش میں رہا کرتے تھے کہ کب ہے وہ رات، کب ہے وہ رات۔ ایسی مبارک رات ہے، ایسی عظیم رات ہے، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ارے جس کی فضیلت کو میرا رب کا کلام بیان کر رہا ہو تو اس کی فضیلت میں تو کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے، اس رات کے اندر کیا کیا کام ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے کام انجام دیے جاتے ہیں اس رات کے اندر۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرماتے ہم نے قرآن کریم کو اسی رات کے اندر نازل فرمایا۔ بلکہ بعض روایت کے اندر یہ لکھا ہے کہ اسی رات کے اندر آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے تیار کیا گیا اسی رات کے اندر۔ یہ اتنی مبارک رات ہے۔ اور فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ اللہ رب العزت خود ہی سوال فرماتے ہیں اور خود ہی اس کا پھر جواب بھی دے دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتے ہیں وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے بہتر صرف ایک رات کی عبادت ہے۔ ارے 1000 سال تک تم راتوں کو عبادت کرو، وہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی جو فضیلت اللہ رب العزت صرف ایک ہی رات کے اندر عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے کہ جب پہلا زمانہ تھا، پرانا زمانہ تھا، تو سعودی عرب پہنچنے تک 3 4 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ ہاں، وہ پانی کا ہوائی جہاز ہوا کرتا تھا، اس کے اندر مہینوں لگ جایا کرتے تھے وہاں جانے کے لیے۔ لیکن آج دیکھ لو سعودی عرب تک پہنچنے کے لیے صرف 3 یا 4 گھنٹے لگتے ہیں اور سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے قرب تک پہنچنے کے لیے کوئی دوری نہیں ہے۔ ارے جتنا آپ 1000 مہینوں تک عبادت کر کے اللہ کے قریب پہنچو گے تو اللہ رب العزت صرف ایک رات کے اندر عبادت کرنے سے اللہ کے قریب پہنچ جاؤ گی۔
جس طریقے سے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں 4 یا 5 گھنٹے کے اندر اندر، اسی طریقے سے اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے قریب صرف 1 رات کے اندر پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت تو تمہیں عطا فرما رہے ہیں، تمہیں یہ رات عطا فرما رہے ہیں، اب تمہاری مرضی اس کی قدر کرو یا نہ کرو، اس رات کے اندر تم عبادت کرو یا نہ کرو، اب یہ تمہاری مرضی۔ اس رات کے اندر جو بھی تم مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے، اس رات کے اندر جو بھی تم سوال کرو گے اللہ رب العزت تمہارا سوال ضرور پورا فرمائیں گے۔ تمہاری زبان کوئی سی بھی ہوگی اللہ رب العزت ضرور پورا فرمائیں گے۔ ارے یہاں پر ہماری زبان ہندی ہے، سعودی عرب پہنچ جاؤ ان کی زبان عربی ہے، اور کسی کی زبان کچھ اور ہے، کسی کی زبان فارسی ہے، اور کسی کی زبان کچھ اور ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہاری زبان کوئی سی بھی ہوگی اور کسی بھی زبان کے اندر تم مجھ سے کچھ بھی مانگو گے میں تمہاری بات کو ضرور پورا فرماؤں گا۔ اللہ رب العزت اعلان فرما رہے ہیں تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ فرماتی ہے اس رات کے اندر عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت 1000 مہینوں کی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب صرف 1 رات کے اندر عطا فرما دیتی ہیں۔ تو میری ماؤں بہنوں آپ نے سن لی یہ بات، جب آپ نے یہ سن لی تو اب اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ، اور آج سے ہی، آج کی رات سے ہی شب قدر کی رات کو تلاش کرنا ہے۔ یہ اس رات کا جو وقت ہے اور اللہ رب العزت اس رات کو جو بھیجتے ہیں وہ آخری عشرے کے اندر زیادہ تر بھیجتے ہیں، بلکہ روایت کے اندر لکھا ہے کہ اس آخر عشرے کے علاوہ بھی اللہ رب العزت رمضان کی کسی بھی رات میں عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آخری عشرے میں ہی وہ رات ہو، لیکن زیادہ تر اکثر وہ رات اسی آخری عشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں سے تو یہاں تک سنا ہے اور یہاں تک کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ رات سال بھر میں گھومتی پھرتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی یہ رات دیکھی گئی ہے، رمضان کے علاوہ بھی۔ لیکن زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پیارے نبی نے، صحابہ اکرام نے، ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین نے اس رات کو اسی ماہ مبارک میں دیکھا ہے، اور آخر عشرے کے اندر، اور آخر عشرے میں بھی طاق راتوں کے اندر یہ رات پائی جاتی ہے۔ طاق رات کسے کہتے ہیں؟ جس کا جوڑا نہ ہو، جیسے 21، 23، 25، 27، 29 یہ رات ہوا کرتی ہے۔ ان راتوں کے اندر زیادہ تر یہ رات پائی جاتی ہے، اور ان طاق راتوں میں بھی زیادہ تر اکثر 27ویں شب کو یہ رات پائی جاتی ہے، جو آنے والی کل کو 27ویں شب رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ کل 26واں روزہ رہے گا اور رات کو جو رات ہوگی وہ 27ویں شب ہوگی، اس رات کے اندر زیادہ تر یہ رات پائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اس رات کے اندر خوب رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے دعا مانگو، اور جو بھی ہمارے پیغمبر آئے، ہمارے نبی آئے، ہر ایک نے رو رو کر اللہ سے دعا مانگی۔ میری ماؤں بہنوں، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے ایک غلطی سرزد ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کے اندر بھیج دیا، ان کے جنت کے کپڑے اتروا دیے، ان کو بالکل برہنہ کر دیا، صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ اور کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم پورے 300 سال تک روتے رہے،
کتنے 300 سال تک برابر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم روتے رہے۔ 300 سال کے بعد 300 سال کے بعد کی صبح ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، او میرے پیارے آدم، اگر تم میرے نبی کے صدقے میں تم دعا مانگو گے تو تمہاری دعا کو قبول کر لوں گا، تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ اور میری پیاری ماں بہنوں، خدا کی قسم، تمہارا اور میرا کتنا بڑا مقام ہے اس امت محمدیہ کا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، ایسے نبی کی امت میں پیدا فرمایا کہ اللہ رب العزت بھی ارشاد فرما رہے ہیں، او میرے پیارے آدم، اگر تم نبی کے صدقے میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اپنی غلطی کی معافی مانگو گے تو میں تمہاری غلطی کو معاف فرما دوں گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ الفاظ آدم علیہ السلام کے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا۔ ارے 300 سال برابر حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے بلکتے رہے۔ ارے 300 سال تک حضرت آدم کے آنسو نہ رکے، غلطی ایک ہوئی اور ایک ہی گناہ ہوا، بھول ہوئی، چوک ہوئی ایک ہی نبی سے، 300 سال تک روتے رہے۔ میری ماں بہنوں، قسم کھا کر کے بتاؤ، روزے سے ہو صبح سے لے کر شام تک کتنی غلطی ہوتی ہے، کتنے گناہ ہوتے ہیں، کتنا شوہروں کا دل دکھایا جاتا ہے اور کتنے شوہروں کی نافرمانی کی جاتی ہے، اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے۔ کیا ہمارے دل میں احساس ہوتا ہے ایک مرتبہ ہماری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں اور وہاں 300 سال تک روتے رہے؟ آج یہاں ہم سینکڑوں غلطی کر لے، صبح سے لے کر شام تک 5 نمازیں چھوڑ دے، اللہ کے حکم کو ترک کر دے، اللہ کے حکم کو چھوڑ دے، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو میری پیاری ماں بہنوں، آ گیا وقت، آ گئی وہ رات کہ جس رات کے اندر تم اگر اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہو تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آ گیا وقت، غفلت کی نیند سونے والوں بیدار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے ندا آ رہی ہے، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ یہ جو سورت آپ کے سامنے تلاوت کی جا رہی ہے، اکثر کی یہ سورت یاد ہوگی جو اماں کے پارے کی صورت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو تنزل الملائکۃ، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں آسمان سے۔ اس رات میں اللہ کا قرآن جس چیز کو بیان کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، اس کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ذرا سا بھی دل کے اندر ذرا سی بھی کراہت آ گئی تو ایمان سے بالکل باہر۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس رات کے اندر آسمان سے قطار لگا کر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور سب سے پہلے وہ بیت اللہ کی چھت پر ایک جھنڈا نصب کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے۔ اور بھی مضمون میرے ذہن کے اندر تھے، لیکن تاکید سے یہ بات آئی ہے کہ شب قدر کو بیان کیا جائے، اور ضروری بھی ہے۔ مجھے بھی اچھا لگا کیونکہ وقت ہے اور وہی موقع ہے، وہی وقت چل رہا ہے، وہی ایام چل رہے ہیں، تو اس لیے کیوں نہ تفصیل کے ساتھ اس کو مکمل بیان کر دیا جائے۔ ابھی تک ہم نے کہیں مکمل طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا، لیکن ہماری ماں بہنوں نے خواہش کی
تو مجھے بھی اچھا لگا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، اترتے ہیں. اور والروح، اور فرشتے ہی نہیں، والروح سے مراد یہاں پر سید الملائکہ ہے، جو فرشتوں کا سردار، سب سے بڑا فرشتہ، یعنی جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم ساتھ میں آتے ہیں. سبحان اللہ، کیا کہنے اس رات کے مقام و مرتبہ کے، کیا کہنے اس رات کے کہ جس رات کے اندر آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہر گلی میں، ہر محلے میں، پوری دنیا کے اندر وہ فرشتے پھیل جاتے ہیں ہر طرف. اور میں نے بتایا سب سے پہلے وہ فرشتے بیت اللہ شریف کی چھت پر جنت سے لایا ہوا ایک جھنڈا گاڑتے ہیں، نصب کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے ان فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اور میرے فرشتوں چلو گھومو، چکر لگاؤ، گشت لگاؤ، ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہر چوراہے پر، ہر گھر کے اندر جاؤ، دیکھو، جھانک کر کے جاؤ، تلاش کرو کون کون ہے جو عبادت کر رہا ہے، کون کون ہے جو میری پیاری بندی میرے سامنے رو رہی ہے، یا میرے سامنے کھڑے ہو کر نوافل پڑھ رہی ہے، ذکر و اذکار کر رہی ہے، کون کون ہے، تلاش کرو. گھومتے پھرتے ہیں وہ فرشتے، چکر لگاتے پھرتے ہیں، دیکھتے پھرتے ہیں، اور جہاں کہیں سے بھی، جس گھر سے بھی رونے کی آواز آتی ہے یا قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آتی ہے تو میری ماں بہنوں وہ فرشتے وہاں پر بیٹھ جاتے ہیں. اگر کوئی دعا کرتی ہوئی ہوتی ہے تو اس کی دعا پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. خدا کی قسم، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اس مائی کا، کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہوگا اس خواتین کا کہ جس کی دعا پر نوری فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں گے. تو بتاؤ اتنی بڑی دولت ہاتھ سے جانے دیں گے؟ سال کے 11 مہینے، سال میں 360 دن ہوتے ہیں، اگر صرف ایک ہفتہ رات کو جاگ لیں گے تو کوئی حرج ہو جائے گا؟ کوئی حرج نہیں ہوگا. اگر ایک ہفتہ، ایک عشرہ ہم رات کو جاگ لیں اس رات کو پانے کے لیے اور اس رات میں عبادت کرنے کے لیے کہ جس رات کے بارے میں اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں، اس رات کے اندر جو بھی تم مجھ سے مانگو گے میں تمہاری دعا کو ضرور قبول کروں گا. آج کی رات میں کاروبار کا مارا ہوا بھی ہے، جس کا یہ کاروبار نہیں ہے، رزق کا انتظام نہیں ہے، وہ بھی میرے سامنے آئے. اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ فرماتے ہیں اس رات میں جاگنے کی وجہ سے، مجھ سے مانگنے کی وجہ سے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماؤں گا جو اس کا گمان بھی نہیں پہنچے گا. بیمار بھی آئے میں اس کی بیماری میں شفا دوں گا. ارے فرشتوں نے، وہ ڈاکٹروں نے اسے لا علاج ضرور کر دیا ہوگا، یا وہ اپنی زندگی سے بالکل نا امید ہو گیا ہوگا. ڈاکٹروں نے کینسر جیسی مہلک بیماری کو بتا دیا ہوگا، آئے وہ بھی آئے، انشاءاللہ اس رات کے اندر اسے بھی شفا حاصل ہوگی. اور میں اس کا ایک تھوڑا سا وظیفہ بتا دوں کینسر کے مرض کے بارے میں، جو مہلک مرض ہے اور ایسا مرض ہے کہ یہ اپنے ساتھی لے کر جاتا ہے، یعنی دنیا سے جانا پڑتا ہے. اگر کسی کے یہاں کوئی کینسر کی بیماری کسی کو ہے تو اللہ رب العزت کی ذات پر سچا پکا ایمان رکھ کر، یقین رکھ کر، لیکن وہ پہلے سے پہلے کہہ دیتے ہیں نا کہ کینسر کے تو کوئی دوائی نہیں ہے، کوئی علاج ہی نہیں ہے، خواہ خواہ ویسے ہی. تو اس طریقے سے پہلے کہنا شروع کر دیتے اللہ کے سامنے کوئی بڑی بات ہے کینسر؟
اللہ کے حکم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے روزانہ الم نشرح کی سورت پڑھ کر، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ یہ سورت پڑھ کر کے مریض کے اوپر دم بھی کرے، اور پانی پر پڑھ کر صبح سے لے کر شام تک جب بھی اس کو پیاس لگے، پانی کی ضرورت پڑے، دوائی کھلائے تو اسی پانی سے پلائے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے ذریعے سے اور اس صورت کے ذریعے سے اللہ نے چاہا تو، اگر اللہ نے چاہا ہوگا تو وہ بیماری دور ہو جائے گی، وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ورنہ میں اسی پر ایک واقعہ بیان کرتا کہ جس کو کینسر کی بیماری تھی، جانچ کے اندر بالکل کینسر آ گیا تھا، جب یہ عمل کیا اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد جب دوبارہ جانچ کرائی گئی، کینسر بالکل ختم ہو چکا تھا، جڑ سے ختم ہو چکا تھا۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، اللہ کے کلام پر ہمارا 100% ایمان ہے کہ اللہ کا کلام سچا ہے، برحق ہے، اور جو اس کے بارے میں بتا دیا۔ اور کیوں نہ ہو جبکہ خود اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، شفا بتا دیا اللہ کے قرآن کو ہے، روحانی بیماری کے لیے بھی شفا ہوگی، جسمانی بیماری کے لیے بھی شفا ہوگی، چاہے کسی بھی طرح کی بیماری ہو۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے، نازل کیا گیا ہے، یہ مومن کے لیے، مومنین کے لیے شفا ہے، ہر ایک کام کے لیے شفا ہے، ہر ایک کام میں یہ تمہارا ساتھ دیتا ہے اللہ کا قرآن۔ تو اس لیے اس رات کے اندر اللہ سے خوب مانگو، رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، اللہ سے یوں کہو اے باری الہ میں نے سال کے 11 مہینے تیرے حبیب کا دل دکھایا، تیرے حبیب کو ٹھیس پہنچائی، میں نے خوب گناہ کر کر کے میں نے پورا نامہ اعمال اور پورا دفتر میرا سیاہ ہو چکا ہے، اے باری الہ معاف تو ہی کرنے والا ہے، آج تیرے در سے اس وقت تک نہیں اٹھوں گی، اس وقت تک نہیں اٹھوں گی جب تک کہ تو مجھے معاف نہ کر دے، میرے تمام گناہوں پر معافی کا قلم نہ پھیر دے۔ اور میری ماں و بہنوں، تم کیا مانگو گی؟ جو میرے نبی مانگا کرتے تھے، راتوں کو رویا کرتے تھے، اور اس قدر رویا کرتے تھے، اس قدر رویا کرتے تھے کہ دم گھٹنا شروع ہو جایا کرتا تھا، پیارے نبی کا دم گھٹنے لگا کرتا تھا، اتنا مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ آج تو مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں، مانگنے کی ہمیں ضرورت نہیں، صبح سے لے کر شام تک اگر ایک مرتبہ بھی اللہ سے مانگے، اگر ضرورت پڑے گی تو کبھی اس کے گھر جاویں گے، کبھی اس کے گھر جاویں گے کہ یہ چیز ہے کیا، یہ چیز ہے کیا، کبھی اپنے رب سے نماز پڑھ کے 2 نفل پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کر ایک مرتبہ اگر اپنے اللہ سے کہا ہو، تم ایک مرتبہ اپنے اللہ سے کہو، تمہارے پڑوسی، تمہارے رشتہ دار وہ چیز دینے کے لیے خود بخود تمہارے گھروں پر آئیں گے، پھر تمہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے تو دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلا، آ جا تو میرے سامنے آ، تو میرے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اور ہاتھ پھیلانے کی وہ رات آ ہی گئی، اس رات کے اندر مانگو، اللہ سے خوب مانگو۔ میرے نبی نے اتنا مانگا، ایک مرتبہ میرے نبی سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، آپ نے سجدہ اتنا لمبا کر دیا، پیاری ہماری اماں، ہم سب کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گمان میں یہ بات آ گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آج
راند ہو جاؤں، نبی دنیا سے رخصت ہو جائے، ایسا محسوس ہونے لگا۔ میں نے اپنے شوہر کے پاؤں کا انگوٹھا ہلایا تو مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ نبی ابھی زندہ ہے، نبی دنیا کے اندر ہے۔ یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ آپ ایسے منعمق ہوئے اللہ کی یاد میں، مانگنے میں ایسے منعمق ہوئے کہ محسوس یہ ہونے لگا کہ نبی دنیا سے چل بسے۔ آج تو ہمیں رونا آتا ہی نہیں، اللہ کے سامنے رونا آتا ہی نہیں، بس اللہ سے مانگتے ہیں، مانگتے مانگتے دنیا یاد آتی ہے، بس اپنے نفع کے لیے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ کبھی جہنم کو یاد کر کے رونا نہیں آتا، قبر کے گڑھے کو یاد کر کے رونا نہیں آتا۔ ارے قبر کے گڑھے کو رو کر یاد کر کے رویا کرو، جہنم کے عذاب کو یاد کر کے رویا کرو، اللہ سے خوب رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگا کرو، اے باری الہ ہمیں جہنم سے بچا لیجئے، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہ کے سامنے رویا کرو، یہ رونا اللہ کو بڑا پسند آتا ہے، بڑا پسند آتا ہے۔ ارے جہنم کی آگ کو کوئی چیز نہیں بجھا سکتی، جہنم کی آگ کو صرف اللہ کے ڈر سے آنکھ سے آنسو کا نکلا ہوا ایک قطرہ ہی جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو بجھا نہیں سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ اگر تم نے اپنے گناہوں کی معافی نہ چاہی، اگر تم نے نمازی جو چھوڑی ہیں اس کی معافی نہ چاہی، پڑوسی کا دل دکھایا اس سے معافی نہ چاہی، ارے تم نے پڑوسی کا حق مان لیا جب تک اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کی، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے جہنم کے اندر میں نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور ایسا عذاب ہے کہ تمہیں جلا دے گا، تمہارے ایک ایک عضو کو جلا دے گا، بھون دے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ، جلا دینے والا عذاب اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے۔ آج تو بس ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا، اور یہاں سے اٹھنے کے بعد بس ادھر کی باتوں میں ہم لگ جاتے ہیں۔ ارے کوئی سی مجلس ایسی ہو کہ جس مجلس کے اندر کسی کی برائی نہ ہو، کسی کی چغل خوری نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو۔ میری ماؤں بہنوں، ہمارا روزہ بھی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہمارا روزہ بھی ہے، دوسرے کی غیبتیں بھی ہوتی ہے، ہمارا روزہ بھی ہے اور دوسرے کی چغل خوری بھی ہوتی ہے۔ میری ماؤں بہنوں، اپنے روزے کو خراب نہ کرو، اپنے روزے کو پھاڑو نہ۔ ارے حدیث کے اندر آتا ہے جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولتا ہے اس کا روزہ پھٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ارے کوئی غیبت کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کوئی چغل خوری کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ براہ راست حدیث کے اندر اس طریقے کے الفاظ آئے ہیں، البتہ علماء نے پھر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اگرچہ روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن جو روزے کے برکات ہیں، روزے کا جو ثواب ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سوائے بھوکے پیاسے رہنے کے علاوہ کچھ اور نہیں ملتا، بس بھوک پیاس کی تکلیف پریشانی ملتی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو تمہیں دینا چاہتے ہیں ثواب، وہ ثواب نہیں مل پائے گا۔ تو اس لیے روزہ رکھ کر اللہ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، تسبیحات پڑھو، اچھی اچھی باتیں بیان کیا کرو۔ اگر آپس میں ہماری مائیں بہنیں ایک جگہ جمع ہو جائے تو صحابیات کے واقعات بیان کیا کرو، صحابہ کے واقعے بیان کیا کرو کہ ہماری مائیں اور ہماری وہ صحابیات
کہ دل کیسے تھے، ارے وہ کیسی اسلام پر قربان ہونے والی مائیں تھی، آج ہم ہیں، ارے اسلام کا چھوٹا سا چھوٹا حکم بھی ہے، آج ہم سوچ لیتے ہیں، ارے بچے مجبور کر دیتے ہیں یا ایسا کر دیتے ہیں، یہ گناہ ضرور ہوگا، میری ماں تیری آنکھوں کے سامنے جب وہ گناہ ہو رہا ہو، کھلے عام وہ گناہ ہو رہا ہو، تو سر پہ دوپٹہ رکھ کر باہر آ جایا کر اور اس گناہ کو اپنے ہاتھوں سے روکا کر، اپنے بچوں کو صاف منع کیا کر۔ ارے ماں، اے میری پیاری ماں، اے میری ماں، تو وہ ماں ہے، تیرے اندر تو وہ طاقت ہے، تیرے اندر تو وہ قوت ہے، خدا کی قسم بڑے بڑے کافروں کے چھکے چھڑا دیے۔ آج ہم صرف اپنے بچوں کے سامنے ہی مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اس رات کے اندر خوب رویا کرو، اس رات کے اندر خوب اللہ کو یاد کیا کرو۔ میری ماں و بہنوں، اگر اس رات کے اندر بھی ہم نے اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے نہ چاہی، اللہ سے معافی نہ چاہی، تو بتائیے پھر کون سی ایسی رات ہے اور کون سا ایسا وقت ہے، کون سے ایسے ایام ہے کہ جن ایام کے اندر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس رات کو رکھ رکھا ہو یا اس دن کو متعین کر رکھا ہو؟ ہمارے نبی نے تو فرما دیا، ارے رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھ کر اور تراویح پڑھ کر قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گناہوں سے اگر معافی نہ چاہیے تو برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ وہ پیارے نبی اپنی زبان سے بیان فرما رہے ہیں یہ بات کہ جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور رمضان کے مہینے میں وہ اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا لے، اپنے لیے جنت میں ٹھکانہ نہ بنا لے، تو وہ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے۔ نبی کا الفاظ ہے، مسجد النبی مقام ہے، جمعے کا دن ہے اور منبر پر آپ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا ہے اور پھر جبریل اس بد دعا دینے پر آمین کہہ رہے ہیں۔ ارے بد دعا دینے والا پیارا نبی ہو، اس پر آمین کہنے والے جبریل ہو، مقام مسجد نبوی ہو، مہینہ رمضان کا ہو اور دن جمعے کا ہو، ارے قبولیت پہ کیا شک و شبہ ہے؟ قبولیت کی گھڑی ہمیں دکھائی دے رہی ہے، وقت دکھائی دے رہے ہیں۔ جمعہ وہ قبولیت کا دن، مقام وہ قبولیت کا مقام، منبر وہ قبولیت کا، گھڑی خطبہ دینے کا وقت وہ قبولیت کا وقت، رمضان کا مہینہ وہ قبولیت کا مہینہ، اور بد دعا دینے والے میرے نبی کہ میرے نبی کی زبان سے جو بھی الفاظ نکل جائے اللہ ایسے ہی کر دے، اور پھر مزید اس پر بد دعا دینے والے، وہ آمین کہنے والے سارے فرشتوں کا سردار جبریل امین، تو وہ بد دعا ضرور قبول ہوئی ہے، ضرور قبول ہوئی ہے، ذرا سا بھی شک نہیں ہے اس بد دعا کے قبول ہونے میں۔ تو اس لیے آج رمضان کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہوا ہے۔ میری ماں و بہنوں، بتاؤ تم روزے سے ہو، قسم کھا کر کے بتاؤ کتنی بہنیں، کتنی مائیں اور کتنے ہمارے مرد حضرات ایسے تھے جو گزشتہ رمضان کے اندر چل رہے تھے، پھر رہے تھے، روزے رکھ رہے تھے، ہماری مجلسوں میں آ رہی تھی مائیں بہنیں، لیکن آج وہ رمضان کے مہینے کے آنے سے پہلے قبرستان چلی گئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آئندہ رمضان میں ہم میں سے کون کون دنیا کے اندر ہوگا رمضان کے مہینے میں، اور کون کون ہم میں سے قبرستان کے اندر ہوگا؟ اللہ ہی جانتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، جبریل بھی آتے ہیں اور چاروں طرف پوری دنیا کے اندر گھوم جاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، گلیوں میں، محلوں میں، شہروں میں، گاؤں میں، دیہات میں، ہر جگہ پر جاتے ہیں، اور جا کر کے جو
اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، نوافل پڑھنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، فرشتے بیٹھ کر اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ تو پوری رات آواز لگتی رہتی ہے، پوری رات ہر ایک کے دروازے کو کھٹکھٹایا جاتا ہے، ہر ایک کے دروازے پر آواز لگائی جاتی ہے، اور غفلت کی نیند سونے والوں اٹھ جاؤ، آج شب قدر کی رات ہے، اٹھ جاؤ، اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو منا لو، اپنے نبی کو منا لو، جو تمہارا نبی تم سے ناراض ہو چکا ہے، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے، اپنے نبی کو بھی منا لو، اپنے اللہ کو بھی منا لو۔ ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو چکا ہے، پکی بات ہے، ہمارے نبی ہم سے ناراض ہو چکے، پکی بات ہے۔ اگر ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہوتا، ہمارے نبی ہم سے ناراض نہ ہوتے، تو پھر ایسے ایسے زلزلے آتے، پھر ایسے ایسے عذاب آتے، ہرگز نہیں آ سکتے تھے۔ معلوم یہ ہوا اللہ ہم سے ناراض ہے، نبی ہم سے ناراض ہے، طرح طرح کی دنیا کے اندر عذاب آ رہے ہیں، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہوں پر ناجائز فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ میرے پیاری ماں بہنوں، اللہ کے سامنے آج رو رو کر گڑ گڑا کر توبہ کر لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اور کوئی سا بھی گناہ کا داعیہ دل کے اندر نہ رکھو، گناہ کا کرنے کا ارادہ دل کے اندر نہ رکھو، سچی پکی توبہ کر لو۔ آج تم نے روزہ بھی رکھ رکھا ہے، اور یہاں بیٹھ کر اللہ کے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں بھی سن رہی ہے، اور دل کے اندر گناہ بھی ہے کہ جب میرا فلاں پروگرام ہوگا، اس پروگرام کے اندر میں اس طریقے سے گناہ کا کام کرواؤں گی، گناہ کا کام کریں گے، اپنی خوشی نکالیں گے۔ تو میری ماں بہنوں بتاؤ، تمہارا روزہ رکھنا کس کام کا، تراویح پڑھنی کس کام کی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے تمہیں روزہ رکھنے کے لیے حکم دیا وہ مقصد ہی پورا نہیں ہے، تو پھر روزہ رکھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ بس پورے دن بھوکے رہو، پورے دن پیاسے رہو، پورے دن بھوک کی تکلیف اٹھاؤ، پورے دن پیاس کی شدت اٹھاؤ، اس کے علاوہ کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ پوری رات آواز لگتی رہتی ہے، او گنہگارو اٹھ جاؤ، او گنہگارو اٹھو، اپنے گناہوں کی معافی چاہو، اور رزق کے مانگنے والوں، اور کاروبار میں فراخی مانگنے والوں، آ جاؤ، اپنے کاروبار کو مانگ لو، روزی میں وسعت مانگ لو، اور زیادہ روزی مانگ لو، اللہ رب العزت تمہیں روزی عطا فرمائیں گے۔ ارے تمہیں جگانے کے لیے اللہ کی رحمت آ گئی ہے، تو اور بتاؤ کب جاگو گے؟ اللہ کی رحمت آواز لگا رہی ہے، اللہ کے فرشتے تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ اور پھر بھی ہم غفلت کی نیند پوری رات سوتے پڑے رہتے ہیں، صبح کوئی آنکھ کھلتی ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، اب بتاؤ قصور کس کا ہے، غلطی کس کی ہے؟ قصور اپنا ہی ہے، غلطی اپنی ہی ہے۔ ارے جہنم خود ہمارے اعمال ہی ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہے ہیں، خود ہم اپنے لیے جہنم کو پسند کر رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت تو تمہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جہنم کے عذاب سے تمہیں بچانا چاہتے رب کائنات۔ ارے وہ اللہ تو اللہ نے تمہیں اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے بنایا ہے، اللہ نے تمہیں اتنا بہترین چہرہ عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے تمہارے 360 جوڑ بنائے،
جو اپنے ہاتھوں سے بنائے تو کیا اس رب کو محبت نہ ہوگی، پیار نہ ہوگا؟ ارے آج ہم اپنی اولاد کی یہ ادنا سی پرورش کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، پریشانیاں اٹھاتے ہیں۔ آج ہمیں اپنی اولاد سے کتنی محبت ہوتی ہے، اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے۔ آپ بتائیے کہ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہو اور جو اللہ ہمیں کھانے کو دے، پینے کو دے اور ہمیں پہننے کے لیے کپڑے دے، رہنے کے لیے گھر دے، میری ماں بہنوں، اس اللہ کو کتنی محبت ہوگی۔ جبھی تو حدیث کے اندر آیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہر ایک بندے سے اللہ ہے، اللہ ہے، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں نہ ہم اللہ سے کیوں محبت نہیں کرتے؟ ہم اللہ سے کیوں نہیں پیار کرتے؟ ہمارا اللہ، ارے وہ اللہ جو رات کو میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو پھر صبح کو بیدار کرتا ہے، وہ اللہ جو تمہیں روزی دیتا ہے، وہ اللہ جو موت دیتا ہے، وہ اللہ جو حیات دیتا ہے، ارے وہ اللہ جو زمین سے تمہارے کھانے کے لیے غلہ اگاتا ہے، وہ اللہ جو تمہارے سونے کے لیے رات لاتا ہے، وہ اللہ جو تمہارے کمانے کے لیے دن لاتا ہے، وہ اللہ جو تمہاری سبزی ترکاریوں کے لیے آسمان سے بادلوں سے بارش برساتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے، کتنا پیارا اللہ ہے۔ اس اللہ کو بھول گئے، اس اللہ کو بھول گئے، غفلت میں پڑ گئے، غفلت کی نیند سو گئے۔ کب جاگو گے؟ کب وقت آئے گا؟ کب تمہارے دل پسیجیں گے؟ کب اللہ کی یاد سے تمہارے دل پسیجیں گے؟ کب تم اللہ اللہ کرو گے؟ کب تم نمازیں پڑھو گے؟ کب تم رمضان کا ادب کرو گے، احترام کرو گے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ارے تمہارے لیے کب وہ وقت آئے گا؟ تمہارے لیے وہ کون سا وقت ہوگا؟ رمضان بھی آ گیا، چلا گیا، شب برات بھی آئی، چلی گئی، عید الفطر کی رات بھی آئے گی، چلی جائے گی، عید الاضحیٰ کی راتیں بھی آئیں گی، وہ بھی چلی جائیں گی، اور ہمارے گناہ جو کہ تو بالکل ایسے ہی ہیں، اور کم تو نہیں بلکہ گناہوں میں اور اضافہ، گناہوں میں اور بڑھوتری، گناہوں میں اور زیادتی۔ میری ماں بہنوں، کیا ہو گیا؟ ہم روزانہ تعلیم بھی سن رہے ہیں، کتابوں کے اندر بھی پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن مان نہیں رہے۔ سب کچھ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، عمل نہیں کر رہے ہیں۔ آخر یہ کیا ہو گیا؟ اب دیکھنا، اب یہ عید کا وقت آ گیا ہے، یہ عید کا وقت آ گیا۔ آپ بازاروں میں جاؤ، پورا بازار برقعے سے کالا ہویا پڑا ہے، تمہیں مرد دور تک کوئی دکھائی نہیں دے گا۔ میری ماں بہنوں، تمہیں دکھاؤ دو گی، کوئی مرد دور تک نظر نہیں آئے گا، آپ بھی دکھا، اور بلکہ یہاں تک گھر گھر گھومتی پھرتی ہیں، گھر گھر آوازیں لگاتی ہیں، خالہ، تائی، پھوپھی، اس طریقے آوازیں لگاتی ہیں کہ چل لے کے بازار کو فلاں چیز لے کے آنی ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اپنا گناہ تو ہے ہی، اس کو بھی گنہگار بناتے ہیں۔ اور بلکہ یہیں تک نہیں، بلکہ بے پردہ ہو کر گھر سے نکلیں گی عید کا سامان لینے کے لیے، عید کے لیے اپنے بچوں کے کپڑے لینے کے لیے، اور مرد کو تو کہہ دیتے اجی تمہیں معلوم نہیں کیسے کپڑے لیے جائیں گے، مرد کو منع کر دیتے ہیں، تم نہیں جانتے، تم سے لینا آتے، تم سے مول بھاؤ نہیں کرنا آتا۔ مول بھاؤ تو ہم کریں گے، ہم جا کر ان سے باتیں کریں گے۔ ارے لعنت تمہاری زندگی پہ، کس سے بات کر رہی ہو؟ کس سے باتیں ہو رہی ہیں جو تمہارے لیے غیر محرم ہے؟ تمہیں اپنا منہ چھپانا اس سے ضروری تھا۔ تمہارے ہاتھوں کا ایک بھی عضو، اب تمہارے جسم کے ایک عضو پر بھی اس کی نظر نہ پڑے، اور وہاں کھڑی ہو کر باتیں ملا رہی ہیں۔ اجی کتنا کا دیا ہے سوٹ؟ اجی کتنا کا دیا؟ یہ کتنا کا ہے؟ اور وہ بھی باتیں کر رہا ہے، وہ بھی بڑھا چڑھا کر اس کی قیمت بتا رہا ہے، بہت دیر تک اسی میں لگ جاتی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ کی لعنت کی مستحق ہے۔ تمہارے سارے روزے خراب ہو رہے ہیں، تمہارا سارا یہاں اٹھنا بیٹھنا، یہاں پر تعلیم کے اندر وقت لگانا، یہ سب بیکار ہو رہا ہے۔ ارے یہ کس نے بتایا تمہیں؟ تم خود ہی گھر سے باہر جا رہی ہو، تمہارا شوہر بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ اگر زیادہ پریشانی ہے، تمہارے بغیر کام نہیں ہوئے گا
اور آج کا دور وہ آ گیا کہ عورت کے بغیر کام ہی نہیں ہو رہا ہے، بازار جائے بغیر۔ کم سے کم اپنے شوہر کو لے جاؤ اپنے ساتھ، مول بھاؤ تمہارا شوہر کرے تم نہ کرے، تم ایک طرف کو کھڑی ہو جاؤ پردے میں، ایک طرف کو کھڑی ہو جاؤ، مول بھاؤ تمہارا شوہر کرے۔ ارے شوہر کو تم نے عورت بنا دیا اور تم شوہر بن گئے، یہ کون سا وقت آ گیا، یہ کون سا مہلک دور آ گیا کہ عورت کو بے پردہ کر کے ڈال دیا۔ ارے تیرے بے پردہ ہونے کی وجہ سے ہی ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ بس یہی صحیح برائی کی ابتدا ہے، بے پردہ ہونا، یہی صحیح برائی کی ابتدا ہے۔ تو میری ماں بہنوں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ تم نے پورے مہینے محنت کی ہے، تم نے پورے مہینے اللہ کے سامنے تم روئی بھی ہوں گی، اللہ کے سامنے تم نے تسبیحات بھی پڑھی ہوگی، اور تم ذرا سے یہ اب 5 دن جو عید کے بچے ہیں، جو کہ عبادت کا وقت تھا زیادہ تر، جو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا وقت تھا، جو کہ نوافل پڑھنے کا وقت تھا، اب وہ وقت ہمارا بازاروں میں لگا گا، اب وہ ہمارا وقت دکانوں پر لگے گا۔ ارے کیسے ہو تم اپنا سامان اپنے شوہروں سے منگواؤ، اور اگر نہیں ایسا نہیں ہے تو پردے کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ ہی جاؤ، تنے تنہا نہ جاؤ۔ تم سے وہ بات نہ کرے۔ اللہ رب العزت نے تمہیں پردے کی چیز بنایا، عورت کے معنی ہی پردہ ہے، عورت پردے کی چیز، پردے کی چیز۔ آج عورت کو اللہ نے پردے کی چیز بنایا، آج یہ عورت بے پردہ ہو رہی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت نے پہلے بیان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ صبح سے لے کر شام تک اللہ کیوں بھوکا رکھتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک اللہ کیوں پیاسا رکھتے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک نفسانی خواہش سے دور رکھتے ہیں؟ کیوں؟ کس وجہ سے؟ کیا پریشانی ہے؟ کھانا حلال تھا حرام کیوں ہو گیا؟ پینا حلال تھا حرام کیوں ہو گیا؟ اور اس دیواجی زندگی گزارنا حلال تھا کیوں حرام ہو گیا؟ کیا بات ہو گئی؟ اللہ فرماتے من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ یوں فرماتے ہیں جب تم صبح سے لے کر شام تک 3 باتوں سے بچو گے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام گناہوں کو تم چھوڑنے والے بن جاؤ، اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر تمہارے دلوں کے اندر میرا تقوی پیدا ہو جائے، میری پرہیزگاری آ جائے، تم مجھ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ رب العزت کا مقصد تھا، اور ہم نے 25 روزے آج تک رکھے ہیں۔ اور اب اگر اللہ کا ڈر ہو تو گھر سے باہر بے پردہ، اللہ کا ڈر ہو اپنے چہرے کو دوسرے کے سامنے، اللہ کا ڈر ہو ہمارے یہ بال دوسرے غیر مردوں کے سامنے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اگر ایسا ہوا تم گھر سے باہر نکلی بے پردہ ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ تمہارے روزوں کا جو مقصد تھا وہ پورا ہی نہیں ہوا۔ جو روزوں کا مقصد اللہ نے بنایا تھا وہ مقصد پورا ہی نہ ہوا۔ اور جو رات اللہ رب العزت نے عبادت کی رات بنائی تھی، عبادت کے میری ماں بہنوں آؤ اب آخری بات پر آ جاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو آخری رات عبادت کی بنائی تھی، نہ جانے کتنے گھر ایسے ہوں گے کہ جن گھروں کے اندر اللہ کی لعنت برس رہی ہوگی۔ اس رات کے اندر اللہ کی رحمتیں آ رہی تھی، اللہ کی برکتیں آ رہی تھی، اور روزے داروں کو اللہ انعام دے رہے تھے۔ اللہ فرما رہے تھے آج کی رات یہ انعام کی رات ہے، انعام کی رات ہے، روزے داروں آ جاؤ اپنا انعام لے لو۔ میری بندیوں، تم نے پورے رمضان تراویح پڑھی، میرا کلام پڑھا، آ جاؤ تم انعام لے لو۔
لیکن خدا کی قسم آج گھروں کے اندر سے کنجریوں کے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی عید الفطر کی رات میں۔ آئے کیا ہو گیا؟ کیا آگ لگ گئی گھروں کے اندر مسلمانوں کے؟ گھروں کے اندر پورے رمضان روزے رکھے، پورے رمضان تراویح پڑھی، اور عید الفطر کی رات میں ہمارے مسلمان بھائیوں کی دکانوں میں خوب گانا بجانا ہوگا، کنجریوں کے گانے بجانے کی آوازیں آئیں گی، ہمارے گھروں سے آئیں گی۔ آئے کیا ہو گیا میری ماں بہنوں؟ کیا تمہاری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی؟ کیا تم نے سمجھا نہیں؟ پورے رمضان ایک دن بھی تعلیم سے نہیں چھٹا، ایک دن بھی دین کی باتیں سننے سے نہیں چھٹی، اور ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی؟ اور جیسے ہی رمضان پورا ہوا، مکمل ہوا، رمضان کے روزے مکمل ہوئے، اسی رات سے گناہ کا کام کرنا شروع ہو گیا، گانا بجانا شروع ہو گیا، اور خوب گھروں سے بلند آواز سے آواز آ رہی ہے گانوں کی۔ کہتے بچے خوشی نکال لیں، عید کی رات میں خوشی کا دن ہے، خوشی کی رات ہے، گانے کے ذریعے خوشی، نعوذ باللہ۔ تو اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نہیں آئیں گی، اللہ کی برکتیں نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ تم اپنے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ رب العزت نے جس مقصد سے تمہیں روزے رکھوائے تھے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اور اسی رات سے گانے بجانے شروع، اسی رات میں ڈانس شروع۔ ارے خدا کی قسم میری ماں بہنوں، تحیہ کر لو، ارادہ کر لو۔ خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ آج جو مجلس میں ہماری پیاری خواتین مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، شاید محلے کا کوئی گھر ہو جس گھر سے نہ آئی ہو کوئی، اور نہیں آئی تو اس گھر تک میرا پیغام پہنچا دو، میری یہ بات پہنچا دو کہ عید الفطر کی رات میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنے بچوں کو ڈانٹیں گے، منع کریں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، گھر کے اندر نمازیں پڑھی جائیں گی، ذکر و اذکار ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت کری جائے گی۔ میری ماں بہنوں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ وہ کون سی رات ہوگی عید الفطر کی؟ وہ رات ہوگی میری ماں بہنوں، خدا کی قسم، شروع رمضان سے لے کر 29 رمضان تک اللہ رب العزت نے جتنے لوگوں کی مغفرت فرمائی ہے، اتنے تمام کے تمام 29 دنوں کے برابر صرف ایک رات کے اندر اللہ رب العزت مغفرت فرمائیں گے۔ ایسی رات، اللہ، کیا ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا انہیں مسلمانوں کو۔ خود دکانوں پر میں دیکھتا ہوں، دکانوں پر اس رات کے اندر دکان کو سجائیں گے، سجاؤ کوئی بات نہیں، کوئی منع نہیں، لیکن یہ جو گانا بجانا ہوتا ہے اور کنجریوں کے گانے بجانے کی آوازیں آتی ہیں، ارے جس گھر سے اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے تھی، گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں مسلمانوں۔ میری پیاری خواتین ماؤں بہنوں، ادب کے ساتھ کچھ مائیں بہنیں میری ماں کی جگہ ہوں گی، اور کچھ مائیں بہنیں میرے بڑی امی کی جگہ ہوں گی، دادی کی جگہ ہوں گی، ان سے ہاتھ جوڑ کر ادباً گزارش کر رہا ہوں کہ اس رات کے اندر اپنے بچوں سے فوراً کہہ دینا کہ ایسا نہیں کریں گے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، اگر کوئی بچاتا بھی نا اپنا آپ کو، تو محلے میں کہیں سے گانے کی آواز آ گئی تو وہ اس نے بجانا شروع کر دیا، اگر اسے منع کرے گا تو یہ کہ وہاں بج گیا۔ استغفر اللہ، پخانے کی مثال دیتے ہیں، پخانے کی ریس کرتے ہیں، حرص کرتے ہیں کہ وہاں بھی ناجائز کام ہم بھی کریں گے، وہ جہنم میں جا رہے ہم بھی جائیں گے، نعوذ باللہ۔ کیا ہو گیا میری ماں بہنوں؟ اور مزید اس سے آگے بڑھ کر میں کہوں گا کہ اس کے علاوہ جو عید الفطر کے بعد پورے سال کے اندر جتنے ہماری بیٹیوں کے بیٹوں کے نکاح خوانی ہوگی، نکاح ہوں گے، ان نکاحوں کو بھی، ان شادیوں کو بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھیں گے، ان تمام چیزوں سے دور رکھیں گے۔ میری ماں، تجھے شرم نہیں آتی جب تو اس وقت یوں کہتی ہے کہ بچے نہیں مان رہے، بچے اپنی خوشی نکال رہے ہیں؟ خدا کی قسم تیرے روزے رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں تو نے اتنی محنت اٹھائی
آئی اور پورے رمضان تو ایک ایک مجلس کے اندر تو گئی، ایک بھی غیر حاضری نہ ہوئی، اور اس کے بعد اگر تیرے بیٹے کا شادی کا نمبر آتا ہے تو سب سے پہلے جب بٹنا ملا جاتا ہے تو وہیں سے شروعات ہو جاتی ہے گانے کی بجانے کی۔ تیری چھوٹی چھوٹی بیٹیاں، تیری چھوٹی چھوٹی یہ لڑکیاں ننھی منی یہ ڈانس کرتی ہے اور تو مسکراتی ہے کھڑی ہو کر، اس کو دیکھ دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ کیا نظام ہو گیا گھروں کے اندر میری ماں بہنوں؟ کیا خوشی اسی کے ذریعے سے نکلے گی؟ میری ماں بہنوں دل سے وعدہ کرو سچا پکا، ارے تم وہی اسی مائی کی اولاد ہو۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت ہے، اور سامنے سے ابو جہل مردود ملعون آ گیا۔ ام عمارہ جب مان جا نبی کا انکار کر دے، ایمان کا انکار کر دے تو بچ جائے گی، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا تو دیکھ لے بہت جلد ہم تجھے موت کی نیند سنا دیں گے۔ ام عمارہ کہتی ہیں ارے ان کا شوہر بھی بیچ چوراہے پر گرا کر کفار مکہ مار رہے ہیں، کوئی گتوں سے مار رہا ہے، کوئی لاتوں سے مار رہا ہے، اور کوئی پتھروں سے مار رہا ہے۔ ام عمارہ کو خبر پہنچتی ہے تیرے شوہر کو مار رکھا ہے۔ ام عمارہ بھی آ گئی، اور خدا کی قسم میری ماں بہنوں تو بھی اسی مائی کی اولاد ہے، تجھے کیا ہو گیا؟ وہ بھی کلمہ پڑھنے والی تھی، تو بھی کلمہ پڑھنے والی ہے، ارے آج تو اپنے بچوں سے ڈر رہی ہے، اپنے بچوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ ام عمارہ مکے کے بڑے بڑے رئیسوں سے، مکے کے بڑے بڑے چودھریوں سے نہ ڈری، اور کفار مکہ کے بڑے بہادر ابو جہل سے نہ ڈری، یوں کہا او ابو جہل یہ بک بند کر دے، میں تیرے کہنے میں آنے والی نہیں ہوں، میرے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا۔ اور میری ماں بہنوں بیچ چوراہے پر ہی ام عمارہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا، اور سامنے آپ کے بیٹے کو باندھ رکھا ہے درخت سے۔ اور خدا کی قسم میری ماں بہنوں تم بھی ایسا دل رکھو، تم بھی اپنا ایسا جذبہ رکھو جیسے ام عمارہ کا جذبہ تھا۔ ارے سامنے جوان بیٹا درخت سے بندھا پڑا ہے، اور بیٹا ماں کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھ رہا ہے، اور سامنے آنکھوں کے سامنے ہی ام عمارہ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے شوہر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میری ماں بہنوں بڑے بڑے ان کے سامنے کارنامے آئے، لیکن ان کے قدم نہ ڈگمگائے۔ آج ہمارے قدم ذرا سی کوئی پریشانی آتی ہے فوراً ایمان سے ہمارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ ارے اللہ کے لیے، اللہ جن کام سے ناراض ہو رہے ہو ہم ان کام کو کریں، لعنت ہے ایسے کام پر، لعنت ہے ایسی خوشی پر، 100 بار لعنت ہے ایسی خوشی پر جس سے اللہ ناراض ہو، اس کا نبی ناراض ہو۔ وہ کام کرو جن سے اللہ خوش ہو۔ ارے اگر تمہارے یہاں شادی کا پروگرام ہے تو کسی عالم دین کو بلا کر اسی طریقے جس طریقے سے آپ نے آج رمضان کے مہینے میں یہ پروگرام رکھا ہے، اسی طریقے سے شادی کی خوشی میں آپ یہ پروگرام رکھیے، نبی کی باتیں سنیے، صحابہ کی باتیں سنیے، اللہ کی باتیں سنیے، پھر دیکھو تمہاری شادیوں میں کتنی برکت ہوگی، تمہاری شادیوں سے اللہ کتنے خوش ہوں گے۔ اور بس یوں اور کہہ دیتے ہیں اجی بس انہیں تو بس یہی گناہ دکھائی دے رہا اور نہیں دکھائی دے رہے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ ارے ایک گناہ سے تو بچو، اس سے تو بچو، جب اس سے بچو گے دوسرے گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی، اور جب اسی سے بچنے کے دل میں ارادہ نہ ہو تو دوسرے گناہ بھی ہم سے سرزد ہوں گے۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں رمضان کے مہینے میں دل سے تہیہ کرو، ارادہ کرو کہ ہمارے جو بھی خوشی کی تقریبات ہوں گی، اور جو بھی عقیقہ ہو یا کچھ بھی معاملہ ہو، منگنی ہو، شادی ہو، نکاح خوانی ہو، ہمیں صرف
اللہ کے کلام کی تلاوت کرائیں گے، اللہ کے کلام کو پڑھوائیں گے، بیان کرائیں گے، دین کی مجلس سے منعقد کرائیں گے، پھر دیکھو انشاءاللہ تعالی فرشتوں کا کیسا نزول تمہارے گھروں کے اندر ہوگا، فرشتے کیسے جھوم جھوم کر تمہارے گھروں کے اندر تشریف لائیں گے۔ میری ماں و بہنوں، میں بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، اللہ خدا را اپنے روزوں کو کامیاب کر لو، اپنے روزے کو کامیاب بنا لو، جو اللہ نے مقصد دیا تھا لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تو بس اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عید الفطر کی رات بھی عطا فرمائیں گے، تو اس لیے ہم سب کو چاہیے اور ہم سب دل میں ارادہ کریں، ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ ارے آج اگر ہم اللہ کو ناراض کریں گے اور ہم اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر برسائیں گے، اللہ کی لعنت کے مستحق ہوں گے، تو بتاؤ پھر دنیا کے اندر عذاب نہیں آئیں گے تو کیا آئیں گے؟ زلزلے نہیں آئیں گے تو پھر اور کیا آئیں گے؟ بارشیں بے موسم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ آج بارش بے موسم ہو رہی ہے، بارش کا موسم بھی نہیں ہے، بارشیں برس رہی ہیں، ارے زلزلے آ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لینا یہ مسلمان غیروں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہیں، ظالم بادشاہ ہمارے اوپر مسلط ہو چکا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی لیے کہ ہم نے اللہ رب العزت کے حکم کو چھوڑ دیا، نبی کی سنت کو چھوڑ دیا۔ تو میری ماں و بہنوں، وقت بہت سارا ہو گیا ہے، میں عرض یہ کروں گا، تو اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ہر ایک گھر پر جا کر دیکھتے ہیں کون عبادت کر رہا ہے، کون ذکر و اذکار کر رہا ہے، کون قیام میں ہے، کون رکوع میں ہے، کون سجدے میں ہے، کون قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے۔ ان سب کے لیے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ کا حکم تمہارے پاس لا رہے ہیں، اللہ کا امر تمہارے پاس لا رہے ہیں، تمہاری قسمتوں کے فیصلے اس رات کے اندر کیے جا رہے ہیں۔ ارے اس رات میں اگر تم عبادت کرو گے، جب صبح کو سورج نکلے گا تو سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ تمہاری قسمت کا سورج بھی نکلے گا، تمہاری قسمت کا سورج بھی، آفتاب بھی طلوع ہوگا۔ خدا کی قسم تمہارا پورا سال خوشگوار گزرے گا اگر تم نے اس رات کے اندر عبادت کی۔ اور صرف عبادت ہی نہیں، میں نے بتا دیا پہلے ہی، عبادت اس حساب سے کرے ہمارا ہر ایک کام تیری رضا کے لیے ہوگا، تیرے غصے سے بچیں گے، تیرے غضب سے بچیں گے، تیرے قہاری سے بچیں گے۔ اے مولا ہم وہ کام کریں گے جس سے آپ خوش ہوں گے۔ اور اگر آپ نے یہ رات عبادت میں گزار دی، اس کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیے، گناہ کے کام کرنے شروع کر دیے، گناہ ہو گئے۔ ایک گناہ تو وہ ہے جس کا معلوم نہیں گناہ ہوگا، چلو خیر اللہ معاف کر دیں گے۔ ایک گناہ وہ جس کا معلوم بھی ہے، پتہ بھی ہے یہ گناہ ہے، ہم اس کام کو کریں گے تو کتنا بڑا گناہ ہوگا۔ ارے کیا مرنا نہیں ہے، دنیا سے نہیں جانا، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، ہر ایک کو پردہ کرنا ہے۔ اور کہہ دیتے ابھی خوشی تو ایک مرتبہ آتی ہے، اور اسی خوشی میں یہ علماء اور یہ ملا مولوی آ کے ٹانگ اڑا دیتے ہیں، خوشی ایک مرتبہ آتی ہے۔ ارے میں کہوں گا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، موت بھی ایک مرتبہ آئے گی، موت بھی ایک مرتبہ آئے گی۔ ارے جب ہم اللہ کے حکم کو پورا نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر نہیں چلتے، ہماری شادی کی ابتدائی غلط کاموں سے ہو رہی ہے، تو پھر شکایت کیوں؟ پھر کیوں کہتے ہیں ہماری بیٹی صحیح نہیں رہ رہی، ہماری بیٹی کو شوہر ستا رہا ہے یا سسرالیے ستا رہے ہیں، طرح طرح سے پریشان کر رہے ہیں، اور نوبت یہاں تک آتی ہے، نوبت یہاں تک آتی ہے، بعض بیٹیوں کو
بعض بیٹیوں کو طلاق تک کی ہو جاتی ہے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ سب کچھ اس لیے کہ ہماری بیٹی کی نکاح کی ابتدا غلط کاموں سے ہو رہی ہے۔ اگر ہم اچھے کاموں سے ابتدا کریں گے، اللہ کے نام سے ابتدا کریں گے، نبی کے نام سے ابتدا کریں گے، تو میری ماں بہنوں، خدا کی قسم اللہ رب العزت تمہاری بیٹیوں کو صحیح خوشگوار اچھی طریقے سے سسرال کے اندر رکھیں گے۔ اللہ رب العزت تمہاری بیٹی کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرمائیں گے، اپنا کرم نازل فرمائیں گے۔ تو اس لیے میری ماں بہنوں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ رب العزت کا ہر ایک امر بندوں کے پاس لاتی ہے، گھر گھر لاتی ہے۔ تمہاری قسمتوں کے تمہارے مقدر جاگ رہے ہیں، تمہارے مقدروں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے، تمہاری قسمتوں کا فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ اور کب تک ہوتا ہے یہ کام؟ یہ کام ہوتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی سلامتی کی رات ہے، وہ سراپا سلامتی، پوری رات سلامتی کی رات ہے۔ اور کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر، صبح صادق کے طلوع ہونے تک، صبح صادق کے طلوع ہونے تک یہ کام ہوتا رہتا ہے، آواز لگتی رہتی ہے۔ تو میری ماں و بہنوں، اللہ کے لیے اس رات کے اندر عبادت کرو۔ وقت بہت سارا ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو